الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یکی از محرمات احرام کے محرمات میں سے ایک ہے، حسب ادله اور خاصه محرمات جو احرام کے ہیں حال اضطرار کفاره بعض میں داره ایسے ہیں کہ فقط جو حروم اضطرار میں بھی کفارہ مثل ہے تغلیل لیکن حرام نہیں، بعضیاش بعض میں کفاره کفارہ نداره. ہے الان من اور این بعض میں کفارہ حرفی نہیں. که پرسیدی تدهین در حال اضطرار تو ذهنم نیست کفاره اور داره. مناسک تو اگر آپ اس کی مناسک تفصیل دیکھیں هستیم تو آپ کو ہر ایک یعنی کو دونه کہاں دونه پر کجاست کفارہ که ہے، کہاں پر نہیں حتی ہے، کہاں پہ اضطرارش کفاره داره، اضطرار کے کجا باوجود اضطرارش کفارہ کفاره ہے، کہاں نداره. پر کفارہ نہیں ہے. بعضی جاها بله، نه در تضلیل حتی اضطرارش کفاره داره. ذل میں سائے میں یعنی جایی جانے میں فرق ہر میکنه حال حسب میں کفارہ ادله ہے مرد کے خاصه لیے. است. همش لہذا یہ جو موضوع کفارے نیست. ہیں، یہ جو محرمات ہیں حرام احرام کے، ان میں سب کے مسائل الگ الگ ہیں. بله رعد و برق این توی رساله داره که اگر یه جوری بود که اکثر دیکھیں یہ جو مردم آندھی طوفان ترسیدن بجلی یہ اس نماز طرح آیات سے ہو کہ داره، اکثریت ڈر اما اگه جائے اکثر تو نترسیدن نماز آیات ہے، کمی ترسیدن حتی بر اونا نماز لیکن آیات اگر داره. اکثر نہ ڈرے تو حتی وہ لوگ جو ڈر گئے ان کے اوپر بھی نماز آیات واجب نہیں ہے. نعم 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 صلوات الله عليه صلوات دیکھیں یہ جو رجوع ہے یہ اصل بالنتیجه. عقلی چیز ہے كل شاب في کہ مكانه انسان في زمانه جو نہیں جانتا ہے وہ جاننے والے سے في پوچھے. قريته في عشيرته من يعتقد بي يعرف عالم جس انسان کو متقي بھی يسأل جو بالفعل. جوان جس انسان کو مثل بھی المريض اللي معتبر بيجي سمجھتا ہے، للحاج عالم اللي سمجھتا يراجع ہے، الطبيب اہل تقوی سمجھتا ہے، اس سے الأديان علم حاصل کر. منه العلماء المتقون. فكل شاب في ہر جوان اپنے منطقته علاقے میں من يعتقد جس بمن کو جانتا ہے يعتقد کہ به اچھا عالم ہے، عالم متقی ہے، متقي اس سے وہ اپنے يتفقه مسائل کو اس سے ويسأل پوچھے. منه. يعني ماكو طريق للجاهل إلا أن کیونکہ جو يرجع نہیں إلى جانتا ہے اس کے العالم. لیے کوئی اور طریقہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ عالم کے پاس جائے اور اس سے پوچھے. یہ دو مسئلے ہیں، ایک واجب ہونا ہے کہ یہ عقلی واجب ہے. به نظر میرسه برای کسی که حکم عقل و ملتفت تو میری نظر میں وہ هستن لوگ جو حکم عقل کو گاهی سمجھتے یجب ہیں ان کے لیے وجوب وجوب عقلی ہے، عقلیه، وجوب شرعی نیست که ترکش اور وجوب معصیت باشه و شرعی نہیں ہے مستحق جو عقاب سمجھتا ہے باشه. عقل کے حکم. اما کسایی کیونکہ که جو عام عامی انسان ہیں، هستن که ملتفت به الزام جو عقلی نیستن، عقلی طور پر واجب ہونے کو نہیں ملتفت به سمجھتے ہیں، وجوب عقلی نیستن، برای اونا اشکالی نداره وہاں بگن پر وجوب وجوب شرعی ہم شرعیه. کہہ سکتے ہیں. یکی دیگه این که ایشون در مسئله بعد فرمود عمل عامی بلا تقلید و احتیاط اور یہ جو انہوں نے باطله. کہا ہے این را کہ اکثر فقها اینجا عمل حاشیه جو ہے کردن، بغیر تقلید کے باطل ہے، نپذیرفتن از این اکثر فقها. علماء نے فرمودن باطل اس کو در قبول نہیں صورتی کیا. که
بعد معلوم نشه که این عملش اکثر نے یہ کہا ہے کہ تب باطل ہے جب یہ معلوم نہ ہو جائے کہ عمل صحیح نہیں تھا. یعنی نماز خونده روزه جیسے انسان نے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے، بعد میں تقلید کر لیتا ہے کسی مرجع کی، این از اون مرجع تقلیده اور میپرسه راجع به جس کی تقلید کی اس سے جا کر پوچھتا ہے، اگر وہ کہے کہ نہیں تم نے صحیح انجام دیا تو اس کا عمل باطل نہیں. کیوں باطل ہوگا؟ اینم اکثر نه ببینید خود این فرمایش ایشون که تقلید خود ان کی یہ التزامه بات کہ تقلید واجب ہے، اس کو اکثر فقہا نے حاشیہ لگائے قبول نہیں کیا ہے. از ایشون تقلید تقلید ایک عمل ہے. تقلید یعنی بدون دلیل، تقلید یعنی بغیر دلیل کے جاننے والے سے جو عالم ہے اس سے قبول کر لینا بات کو. تقلید مقابل تقلید اجتہاد کے مقابلے میں. تقلید عمل کا نام ہے. نه اگه ملتزم شدی و هنوز عمل نکرده اسمش تقلید نیست. اگر تقلید اس عمل کا نام. حالا لازم نہیں همه رساله ضروری نہیں ہے کہ جس مسئلے کو پورے محل ابتلاشه یا تو رساله بخونه یا جو مسئلہ اس کے جس میں مبتلا ہے تقلید التزام وہ اس کو جان لے، پڑھ لے یا کسی سے پوچھ لے. التزام هم درش لزومی نداره. اگه عمل به فتوای عالم اهل متقی کرد عمل کرد، اگر کسی عالم کے حکم پر عمل کیا تو یہ تقلید ہے. نعم صلوات الله علیه. شاعر جو شعیرہ کی جمع ہے، اسلام نے اس کے معنی کو معین نہیں بیان کیا کہ شاعر یعنی کیا. ہر وہ موضوع جس کو قرآن بیان کر دے اس کی معلوم ہے. حکم قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ شاعر کی تعظیم تقوی الہی کی علامت ہے. لیکن شاعر کسے کہتے ہیں وہ قرآن نے مشخص نہیں کیا، شاعر نے مشخص نہیں کیا، معین نہیں کیا. تو ہر وہ چیز جو ہم قرآن میں جس کی تعریف، جس کی توضیح موجود نہ، وہ ہم عرف سے پوچھیں گے. جیسے امام حسین علیہ السلام کے لیے ضریح بنانا یا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی چیز بنانا، نہ اس کے لیے کوئی روایت ہے، نہ ہمارے پاس اس کے لیے کوئی لیکن ہمیں اگر یہ تعظیم کی ایک قسم ہے تو یہ عمل پسندیدہ ہے. لیکن صرف ایک شرط ہے، اس کے اندر حرام مبتلا نہ ہو. تعظیم ہوتی ہو اور حرام نہ ہو. نعم وعلیکم السلام.
شوفوا لا شوفوا اللہ عز وجل دیکھیں اللہ نے انسان کو عقل دی في الداخل وخلق له الشهوات الشهوات تدعو اللہ نے اس کو عقل بھی دی ہے شہوت بھی دی ہے يدعو إلى الصلاح وخرج في خارج الإنسان اور عقل دی ہے جو انسان کو روکتی ہے اور بچاتی ہے باہر خداوند عالم نے شیطان ہے اور اس سے بچنے کے لیے خداوند عالم نے انبیاء کو بھیجا اوصیاء کو بھیجا جو آ کر انسان کی ہدایت کریں الأسوة والقدوة لازم يكونوا ناس منزهين حتى سائر العباد يتبعون تو جس کو أما أنه يستلزم الجبر لا يعني المعصومون مو كانوا قادرين على المعصية لا إرادة تكوينية أما لا ينافي ارادے تکوینی دیکھیں جس کو نمونہ عمل بنایا گیا ہے وہ اس کے اندر اگر عیب ہو کمی ہو تو لوگ اس کی کو شلمان الحديد اللي من فوق توقع على واحد تقتله هاي الحديدة ما لها اختيار تو لوگ اس کی اتباع نہیں کریں گے لہٰذا ایک معصوم کی ضرورت ہے لیکن وہ اب اس میں جبر نہیں ہے کہ وہ گناہ کر نہیں سکتا نہیں آزاد ہے مختار ہے اور اپنے اختیار سے گناہ سے اجتناب کرتا ہے الإرادة إرادة تكوينية ومرتبة من مراتب العدالة الرفيعة الفائقة التي تسمى العصمة ولكن هذا لا ينافي قدرتهم على المعصية خداوند عالم نے جو عظمت انہیں عطا کی ہے جو مقام انہیں ادا کی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ ان کی قدرت اور اختیار کے خلاف نہیں ہے وہ اگر معصیت کو ترک کرتے ہیں تو اختیار سے ترک کرتے ہیں بله بله نه ببینید وجداناً یعنی مختار بودن اختیار رکھتے تھے نبوده که امام پتھر یا لوہے کی طرح نہیں ہے کہ جو اوپر سے گرے گا تو رکنے کا کسی مومن پہ گر جائے تو بہرحال وہ مر جائے گا مومن اس پتھر سے یا لوہے سے جس کو اختیار نہیں ہے اس پتھر کو کوئی فقط مرتبه عدالت و مرتبه تقوی لیکن جو که به هیچ وجه فکر این را نمیکنه در مرتبه پایینتر عصمت کبرا لیکن جو عدالت جو اختیار ان کے پاس ہے وہ عظیم ہے حتی یہ معصوم ہے حتی غیر معصوم جو تھوڑا سا علم رکھتا ہے صاحب اختیار ہے متقی ہے پرہیزگار ہے وہ ذہن میں نہیں لاتا اپنے گناہ کی چیزوں کو بدیای معصیت که میدونه فکرش هم نمیکنه اما لم یشاء نمیره بله وقت عادلی که پایینتر عصمته اینا در عصمت اطلاقاً مشیتشون طرف گناه نمیره وہ انسان جو عصمت کے درجے پہ نہیں ہے لیکن عادل ہے وہ بھی بہرحال اپنے آپ کو روکتا ہے ان چیزوں سے اس معصیت سے امر تکوینی ہے دیگه مختار لا يبطل الثواب والعقاب حدث فرموده ایسا نہیں کہ اختیار نہیں ہے اختیار ہے لیکن وہ یہ کام انجام نہیں دیتے مثال تیر آهن رو ببینید تیر آهن اختیار نداره معصومین اینجور معصومین علیہ السلام ایک لوہے یا پتھر کی طرح نہیں ہے کہ ان کے اندر اختیار ہی نہیں ہے کسی قسم کا نہیں اختیار ہے اپنے اختیار سے وہ اپنے آپ کو عصمت سے دور اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھتے ہیں ان کا یقین اس مقام پر ہے کہ وہ اپنے آپ کو
اما در حد بالا برای یک موجود ممکن، معصیت سے اور گناہ سے دور رکھتے ہیں، برای یک موجود مخلوق نه موجود خالق. نعم نعم نعم. غدیر کے لیے احیاء یا زندہ رکھنے کے معنی اس معاملے میں کہ ہم کوشش کریں اس کو لوگوں تک پہنچانے کی. شیخ مفید کے زمانے میں بغداد میں غدیر کے دن 1000 سال قبل کم تھے شیعہ، اکثریت میں نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ عام علاقوں میں جاتے تھے، سڑکوں پر، اور لوگ مٹھائی بانٹتے تھے، اور دن بھر لوگ مٹھائی کھاتے تھے، بانٹتے تھے، اپنے گھر لے جاتے تھے، اس کے باوجود وہ مٹھائی ختم نہیں ہوتی تھی. یہ ایک تعظیم ہے غدیر کی. ہر انسان اپنے علاقے میں، اپنے قبیلے میں، اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں، اپنے گھر والوں کے ساتھ جس طرح بھی، جس حد تک مدرسے میں، اپنے چوراہے پہ، جس طرح بھی جس کے لیے امکان میں ہو کہ غدیر کو لوگوں تک پہنچائے. امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، امام ہادی سے بھی، کہ 9 ربیع الاول غدیر ثانی ہے، کیونکہ غدیر اول 18 ذی الحجہ تولا کی عید ہے، اور 9 ربیع الاول براعت کی عید ہے. یه مرد 2 زن داره، از یه زنش دختر داره، از یه زنش اولاد داره. خب به اون زنه؟ نه، زن با زن جدشونه، نه محرم نمیشن. اگه اولاد داشت، وقت اگر فرزند برادر، فرزند خواهر، ولو پدری باشن، بازم محرم بود. اولاد اگر اولاد کی اولاد ہے تو وہ محرم ہو جائے گی، لیکن اگر فرق نمیکنه. ببینید چون اولاد نواهای خواهرش میشن، تو اولاد محرم ہو جائے گی، لیکن جو اولاد نہیں ہے اور یا ایسے رشتے سے تعلق نہیں جو محرم رشتہ ہے، تو پھر وہ محرمیت ثابت نہیں ہے. به این زن جدش نه محرمه، چون زن بابا و زن بابای بابا و زن جد بابا و اینا همه محرمه، فرق نمیکنه. نه بله. دیکھیے تولا کرنا اور براعت کرنا، تولا و تبرت دونوں اصول دین میں سے، اصول عملی میں سے. الفروع یعنی ما يرتبط بالعمل، یعنی صلاة، صوم، حج، يرتبط بالعمل. یہ جو ہم نے فروع دین میں بیان کر دیتے ہیں یا بچوں کو سکھانے کے لیے، ورنہ یہ معلوم ہے کہ اصول دین میں سے. لوازم اصول الدین، لأن التولي يكون لأولياء الله ولأولياء الله، یعنی ولایت کو ماننا اور محبت کرنا اللہ سے اور اس کے اولیاء سے، یہ جز دین ہے، اصول میں سے ہے. بلی نعم نعم. ولهذا
من شؤون الإمامة والنبوة التولي والتبري كلاهما یہ جو ہم نے اس کو جعلهما في بیان کر دیا ہے الدين هذا مو بالآية والرواية فلو وإنما دین اور هذا رسول دین کے نام سے، یہ جماعة کسی أهل روایت میں السنة تو ہے نہیں، یہ تو تعليم بچوں کو الأطفال. سکھانے کے لیے کیا ہے. نعم. أي لا 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 الدعاء يقول لا فرق بينك يا إلهي دعا میں موجود ہے فقرہ کتنے، اے خدا تجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ تیرے بندے ہیں. روایت میں بھی یہی ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، اور اس کے بعد نبوت کی گواہی دیتے ہیں. پہلے بندگی کی، ہم پہلے بندگی کی گواہی دیتے ہیں. عبد لله وأمير المؤمنين سلام الله عليه سئل عنه اور جب رسول امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے رسول کے سلسلے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں ان کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں. على كل هؤلاء عباد لله عبيد لله. نعم. امام حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے روایت رواية أخرى عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف أنه قال لعن كل من درهم واحد من أموالهم. امام نے کہا لعن ہے اس پر جو اپنے مال سے خمس کو نہیں نکالتے. شلون يطالب الإمام به؟ وہ جو مباح کیا ہے وہ ان لوگوں کے لیے مباح ہے جو خمس کو پر یقین نہیں رکھتے، ان سے اگر کوئی مال ملے تو ہمارے لیے مباح ہے. نہ کہ وہ لوگ جو امامت کے قائل ہیں اور خمس کے قائل اور نہیں دیتے، نہیں، ان کا مال نہیں مباح ہے. کافر ما يعتقد بالخمس او مسلم ومو مؤمن بأهل البيت اللي لا يعتقد بالخمس في ارباح المكاسب. جو انسان مسلمان ہے اور اہل بیت کو نہیں مانتا ہے وہ خمس نہیں نکالتا ہے. ما مخمس فهذا المال اللي تاخذه انت الشيعي منه هذا ما مخمس، هذا مو تو واجب وہ عليك. خمس وہ شخص جو نہیں اعتقاد رکھتا خمس کے واجب ہونے پر اہل خلاف ہونے کی وجہ سے اس کا خمس حلال کیا گیا ہے تمہارے استعمال کے لیے، نہ کہ وہ شیعہ جو خمس کا قائل ہے اور خمس نہ دیتا ہو، اس کے مال حلال نہیں ہے. دیکھیے دلیل خاص ہے کہ مواتات کے نکاح میں جائز نہیں ہے کیونکہ اجماع ہے اس کے اوپر، اور اجماع خود دلیل ہے. خود اجماع دلیل ہے، همین خود همین دلیل. نعم. يقولون في بدن الإنسان 3 أماكن الدم يتحول إلى مائع آخر. أحد الأماكن دیکھیے 3 مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر خون اپنے آپ کو بدل لیتا ہے بدن انسانی میں. اس میں سے ایک ہے آنکھ، کہ انسان جب رنجیدہ ہوتا ہے تو اس کی آنکھ رنجیدہ ہوتی ہے اور وہ خون تبدیل ہو جاتا ہے آنسو میں. فإذا الإنسان هواية قلبه محترق، هواية يبكي، حتى أنا شايف بعض الناس هالشكل. میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو کہ جو بہت زیادہ گریا کرتے ہیں تو اس اتنا گریا کیا کہ اس کی آنکھ سے خون نکل آئے.
تو وہ اگر زیادہ شدت سے رونے لگے تو وہ اتنا شدت ہو جاتی ہے کہ بجائے اس کے خون تبدیل ہو آنسو میں خود خون باہر آ جاتا ہے. جہاں پر خداوند عالم نے قرآن میں حکم دیا ہے شادی کا، وہاں یہی حکم دیا ہے کہ معروف جو رائج وعاشرہن بالمعروف، یعنی جو صحیح طریقہ ہے ایک دوسرے خیال رکھنے کا، اس کو انجام دیں. اگر انسان اپنی زوجہ کے حقوق کو ادا نہ کرے اور اس کو جو طریقہ ہے، معروف طریقہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ معاشرت کرنے، اس کو انجام نہ دے، تو زوجہ کے پاس حق ہے کہ فقیہ سے رجوع کرے اور طلاق لے. رايحة بيت أبوها وما إلها حق أن تروح البيت أبوها، هذه ناشز يعتبر. لا يتحقق. لا، إذا توهم كان نعم. نعم. وين اكو لا يجوز اذية النفس؟ اي منو قايل هذا؟ لا بالقرآن لا بالروايات لا عند الفقهاء. نہیں، نفس کو اذیت کرنا یہ کہاں لکھا ہے کہ حرام ہے؟ لا، شوف، تین چیزیں جائز نہیں. انسان اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتا، خودکشی نہیں کر سکتا. دوسرا یہ کہ اپنی آنکھ پھوڑ لے یا اپنا ہاتھ کاٹ دے یا کوئی ایسا عمل کرے جس سے آنکھ کا نور چلا جائے، بندھا ہو جائے، یعنی جسم کے کسی عضو کو کاٹ دے. اور تیسری چیز ہے اپنے انسان کو، اپنے آپ کو ایسی جگہ لے جائے یا ایسی چیز پہ مبتلا کرے جس سے بہت خطرناک امراض اسے حاصل. ان کے علاوہ اذیت کرنا نفس کو حرام نہیں ہے اپنے آپ. انبیاء اپنے جسم کو اذیت کرتے تھے عبادت میں، اتنی نماز پڑھتے تھے ان کے پیر میں ورم کر جاتے تھے آپ کے پیر. لا، أذية النفس مو حرام. إذا هالثلاثة حرام، غير هالثلاثة لا مو حرام. ضروری نہیں کہ معصوم سے ہی ہم تک آیا ہو. کیا ذریعہ امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ معصوم کے زمانے میں تھی؟ نہیں تھی. معصوم نے فرمایا کہ ہم اصول بیان کریں، آپ اس کے فروعات کو حاصل کریں. کیا یہ جو سینے کو ہم مارتے ہیں یہ معصوم کے زمانے میں تھا؟ نہیں تھا. عمومات بیان کی. ہر وہ چیز عرفاً جس کو شعائر کہا جائے اور محرمات میں سے نہ ہو، وهو مو من المحرمات ما يخالف. شنو دليل على الحر تطبير؟ دليل على الحرمة ماكو، كل شيء ماكو عليه حر دليل على الحرمة يكون جائز. دلیل اکو علی ضریح الحسین. دیکھیں ہمارے پاس حرمت کی دلیل نہیں، ہر وہ چیز جس کے حرام ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ جائز ہے.
ما نحتاج إلى دليل على الحرمة لا يكون كافي هذا. ہمارے پاس کیا دلیل ہے سونے کے گنبد کی اور چاندی سونے کے زری کی سونے کے میناروں کی؟ نہیں ہے.